جمہور کا ایک سٹائل ہوتا ہے اٹھ کر کھڑا ہونے کا، وہ اپنا حق مانگتے ہیں اور حق چھینتے ہیں. تب لیڈران کو شرم آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ جاننے لگتے ہیں کہ اب ہمارا گزارا اسی طرح ہوگا کہ ہم جمہور کے مطالبات پورے کر دیں. آپ غور کیجئے، جتنے منشور آپ کے ملک میں جتنی بھی جماعتیں بناتی ہیں سب کے سب اگلے الیکشن تک انڈن ہوتے ہیں. وہ جو جس کو لیبل کر کے ہنستے ہیں کہ وہ چائے والا تھا، وہ جھاڑو پھیرا کرتا تھا، اس نے جو منشور دیا جس کا نام مودی ہے اس نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. آپ نے صرف ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی نہ سمجھیے. آج بھی اگر آپ اسی بے شرم نعرے کے ساتھ اگلے کچھ ڈیکیڈز گزارنا چاہتے ہیں تو اگلی جنگیں آپ کی پانی کے اوپر ہونے والی ہیں. وہ پانی کی جنگ، وہ پانی کے لیے ہونے والی جنگ بھوکے پیاسے کا لڑ پائیں گے؟ تو آپ کو تو اب شرم نہیں ہے تو یہ لالچ ہی کر لیجئے کشمیر کے لیے کہ اگر آپ نے ان کو نہ بچایا تو آپ کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا کل. لیکن خلیل صاحب، پاکستانی عوام کے نکلنے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جو کہ آپ نے بات کی ہے، رعایا کی آپ نے کہا. نو عوام جب ماسز جب جمہور کا روپ دھارتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں تو بڑے لیکن کیا جب کشمیری خود اپنے لیے نکلیں گے نہیں تو کس طرح سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ وہ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے جیتنا ہے ایک دن. دیکھیے تاریخ کے لیے 100 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بیت المقدس 1000 سال تک ہمارے پاس رہا ہے. تاریخ میں 1000 سال کی پلیسنگ آئی ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے. تاریخ کے لیے نمبر آف ایئرز کبھی میٹر نہیں کرتے. وہ پچھلے 93 سال سے ان کے پاس ہے. وہ 93 سالوں نے آپ کی چیخیں نکلوا دیں. لیکن اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ ان کی قربانیوں کو اگر رائے گاہ نہیں جانے دیں تو تاریخ ان 74 75 80 سالوں کو بھی بھول جائے گی. وہ ایک فگر لکھے گی اور اس کے بعد وہ سارے لوگ جو کشمیر میں سکھی سانس لے رہے ہوں گے وہ ان شہداء کی قبروں پر جا کے ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے. اور جب وہ ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے تو یاد رکھیے گا آپ کی ٹوٹیوں میں پانی چل رہا ہوگا جس کی اشد ضرورت ہے آپ کو آنے والے وقتوں میں. ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں. آپ دونوں سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو انڈیا ہے یہی 1948 میں اقوام متحدہ میں گیا تھا، جس کے بعد اقوام متحدہ نے یہ کہا تھا، جنگ بندی کا انہوں نے مطالبہ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوبارہ سے کشمیر میں رائے شماری کروائی جائے. اتنے کشمیری مر گئے، لاکھوں کشمیری مر گئے. اقوام متحدہ جہاں پر وزیر اعظم پاکستان نے یہ مسئلہ کشمیر اٹھایا، وہ کیوں نہیں اپنا امن مشن جو ہے اس کو بھیجتے؟ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ پچھلے 50 سال پاکستان کا بھی فوکس اسی بات پہ رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے پرامن طریقے سے، اور حریت رہنماؤں کو بھی کوشش کی کہ آن بورڈ لیا جائے، مگر ہر دفعہ ہندوستان نے ڈچ کیا ہے. تو جو انٹرنیشنل ورلڈ پہ کنویسنگ لابینگ کے اوپر کام بہت کم ہوا ہے. یہ تو اب جا کے کیونکہ اس نے سارے نارمز توڑ دی ہیں، ٹریٹیز توڑ دی ہیں، سرپاس کر دی ہیں جنیوا کنونشنز جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر. تو اب تو سیکیورٹی کاؤنسل میں 3 دفعہ معاملہ اٹھا ہے، چاہے بے شک کلوز ڈور اٹھا ہے، مگر اب ان کو پہلے کر لینا. 10 سال دے دیتے بائی لیٹرلزم کو، 20 سال دے دیتے، 50 سال ویسٹ. لیکن مشال یہاں پر بات یہ ہے کہ پتہ ہے سب کو، یو کانٹ جسٹ ٹوٹلی بلیم. جو مجھے لوگ لے مین مجھے کوئی بھی پوچھے جی اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، دنیا کو نظر نہیں آتا. دنیا کے پاس وقت نہیں ہے. آپ نے خود ناک کرنے ہیں ڈورز، اور آپ نے دن رات کرنے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی گول ہے، آپ کی ڈٹرمن. اب کشمیری ہیں، ان کے سامنے یو این کا آفس سیکریٹری جنرل بیٹھا ہے ان کو گلے لگانے کے لیے کشمیر میں. وہ غلامی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے کافن کلیڈ ہیں، اور وہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، اور ان کو وہ رعایا نہیں ہے، نہ وہ بنیں گے کبھی. میں نے اپنی بیٹی کا نام جو ہم نے رضیہ سلطانہ اس لیے رکھا ہے کہ سلیوری سے ہمیں نفرت ہے اور ہم نے کھڑے ہونا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ رزلٹ کب ملے گا. آزادی کی تاریخ جتنی بھی سٹرگلز ہوتی ہیں اس میں بدقسمتی سے کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. تو یہ 100 سال بھی لگ جاتے ہیں مگر وہی جیتتا ہے، کیونکہ وار آف نروز اور وار آف آٹریشن ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف وہی جیتتا ہے جس کی جو ڈٹرمنیشن جو ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. خلیل صاحب، ڈائیلاگ یا جنگ؟ کوئی پتھر مارے گا تو آپ کو پتھر مارنا ہے، ٹھیک، آپ کو خط نہیں لکھنا اس کو. ڈائیلاگ نہیں کرنے. نہیں، ڈائیلاگ تو ختم ہو گیا ہے نا.
ڈائلاگ کا آپ خواب بھی اگر سوچیں گے وہ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. تو اس کا مطلب ہے خون خرابہ اس کا دو حل ہے. آپشنز ہیں اس وقت, دو آپشن. یہ خون خرابہ کیا ہے, پہلے سوال اس کا جواب دیجئے. یہ سوچ کیوں ہے ہمارے ہاں کے نئے بچوں کے اندر؟ خون خرابہ کیا ہے؟ قومیں اپنی آزادی, اپنی حیا اور بقا کے لیے اور اپنے وقار کے لیے جانے دیا کرتی ہے. خون خرابہ کیا چیز ہے؟ ان کو نہیں پتا خون خرابہ ہوگا, یہ ہمیں صرف پتا ہے. یہ وہ بزدلی کا بیج ہے جو ہمارے اندر بیج دیا گیا ہے. یہ جنگ لڑنی ہوگی ونس فار آل, ورنہ ثابت کیجئے کہ آپ ایک بزدل قوم ہیں. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. وہ جو آپ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں ان کو نہیں پتا یہ خون خرابہ ہوگا. یہ آپ ہی کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ سوچ ڈالی جا رہی ہے. آپ کے اندر ایسے گھٹیا سوڈوز پیدا کیے جا رہے ہیں جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, ان کو سکھایا جاتا ہے. آپ ان لوگوں کا حساب نہیں لیں گے؟ وہ جو 3.3 لاکھ شہادتیں آج تک کشمیر میں ہو چکی ہیں, وہ کیا ہوا تھا؟ خون خرابہ تھا. وہ خون تو ہمارا گیا, خون تو ہمارے بچوں کا گیا, ہمارے بھائیوں کا, بڑوں کا, بیٹوں کا, ان کا گیا ہے. وہ خون خرابہ نہیں ہے. خون خرابہ اس وقت ہوگا جب ہم کریں گے. مشال, آپ کیا لاسٹ کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں 27 فیبروری 2019 کو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ایک اسمال مائکرو نیوکلیئر ایکسچینج سے 2/3 دنیا تباہ ہو جاتی تھی. یہ نیوکلیئر سائنٹسٹ نے کہا ہے. اور گلوبل فیمن اور گلوبل آئس ایج ہو جانی تھی, انسانیت نے ختم ہو جانا تھا. تو یہ اب تو چائنا بھی اس کے اندر آ گیا ہے. 3 نیوکلیئر کنٹریز آر ایٹ لاگر ہیڈز, ٹھیک ہے, اور وہ رک نہیں رہا. وہ اپنے مائنورٹیز کو بھی چھیڑ رہا ہے وہاں پہ. اکھنڈ بھارت کا, بنگلہ دیش کو اسٹیٹ لیس کر دیا 1.5 ملین لوگوں کو. پھر نیپال کا کالا پانی اس نے اپنے میپ میں ڈال دیا ہے. پھر چائنا سے بھی وہ کر رہا ہے. سکھ فارمرز جو ہیں وہ نکل آئے ہیں. بابری مسجد کے اوپر مندر. یہ جنگ ہے اور شروع ہو گئی ہے 27 فیبروری سے, جب وہ تھوڑی سی اس کو کوئی اللہ نے کوئی چاہتا تھا کہ تھوڑا کوئی اور راستہ بنے, اور پھر کرونا بھی آ گیا ہے. اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے تو اب وہ واپس انہی کاموں پر آ گیا ہے. کشمیریوں کو ہینگ کرنے کی تیاریاں ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو وہاں کی مائنورٹیز کے اندر جو سول وار چل پڑی ہے اس سے بھی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس نے کشمیر یا پاکستان کارڈ کھیلنا ہے. یہ آلموسٹ 100% یہ بات ہے. اور اس کا مطلب ہے چاہے وار کا سٹنٹ ہو جائے, کیونکہ وہ تو آیا ہی اسی ووٹ پر ہے. وہ گجرات کلنگز کی ووٹ پر آیا ہے. وہ RSS وہی جو آپ بات کریں 5 لاکھ لوگ, 2 لاکھ نہیں تھے, 5 لاکھ جموں میں 1947 میں RSS نے ہمارے مسلمان سلاٹر کیے. وہ ان کا ڈائی ہارٹ فالوور ہے. اس نے وہی کام کرنا ہے. ہم نہیں مانیں گے, ہم آگے سے پٹے باندھے رکھیں گے کہ ڈائلاگ ہوگا, وہ نہیں ہونا. 1925 میں یا تو آپ نے انٹرنیشنلی اپنے کوئی انوائز ہو نا آپ کے اس کیلیبر کے, آپ وہ ایکسپرٹس ہوں کشمیر کے اوپر, ان کی کمٹمنٹ ہو کشمیر کے سٹیک ہولڈرز ہوں. میں بہت دفعہ کہتی ہوں LOC کے وکٹمز کو آپ لے جائیں, وہاں چھتیں نہیں ہیں ان کے گھروں کی جب سے پارٹیشن ہوئی ہے. آپ 70 سال سے وہاں لوگوں کے گھروں کی چھتیں نہیں ہیں. اگر مقبوضہ کشمیر تک ایکسیس نہیں ہے تو ان کو لے جائیں باہر دنیا کے سامنے کھڑا کریں. اب تو ڈس انفو لیب کا معاملہ ایکسپوز ہو گیا ہے ان کا, اس کو ICJ میں لے کے جا سکتے ہیں, FATF میں لے کے جا سکتے ہیں, بلیک لسٹ کروائیں RSS کو جو ڈوسا دیا ہے. بہت سے میرا طریقے مثال سوال ہی ہے کہ وہ کیوں نہ لے کے جائیں, ہم کچھ کریں تو وہ لے کے جائیں. یہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ مراسلہ اٹھایا, ایک احتجاجی خط لیا اور ہم پہنچ کے کبھی کیسز تو کریں. دیکھیں یہ تو رائٹ ہے پرسیکیوشن کا, ان کی آرمی کے خلاف جائیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. ہم نے کبھی لیگل ایونیوز اس طرح ایکسپلور نہیں کیے ہیں. جنگ کے ساتھ لڑا جاتا ہے, جنگ تو ہے, جنگ تو ان کی تیاری ہے. مشال